حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو نہایت خوبصورت، نیک، پاکیزہ اور حلم والے تھے۔ آپ کی معصومیت، عقل اور خوش گفتاری آپ کو بچپن سے ہی دوسرے بھائیوں سے ممتاز بناتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے خاص محبت رکھتے تھے، لیکن یہ محبت دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ حضرت یوسف کا خواب بڑا مشہور ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فوراً سمجھ لیا کہ ان کے بیٹے کو اللہ کی طرف سے خاص مقام عطا ہوگا، اور یہ خواب اس کے مستقبل کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو، کیونکہ وہ حسد میں آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن حسد ایسا جذبہ ہے جو دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اب سے جلنے کی شدت میں یہ منصوبہ بنایا کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی توجہ صرف ان پر ہو جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ کھیل کود کرے اور خوش ہو۔ حضرت یعقوب کو خدشہ تھا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر انہوں نے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب سب بھائی باہر گئے تو انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے قمیص پر خون لگا کر واپس آ کر والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن بیٹے کی جدائی میں صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسری طرف ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ اس کنویں کے قریب آیا۔ جب انہوں نے کنویں میں پانی ڈالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر نکل آئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو غلام سمجھا اور انہیں مصر لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کو خرید کر اپنے محل لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھو، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف جوان ہوئے تو نہایت حسین اور باوقار نظر آنے لگے۔ بادشاہ کی بیوی، جسے زلیخا کہا جاتا ہے، اب کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اب کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس سے انکار کیا۔ زلیخا نے جھوٹ بول کر الزام لگا دیا کہ یوسف نے اسے برا ارادہ کیا، لیکن جب واقعے کی حقیقت ظاہر ہوئی تو بادشاہ نے یوسف کو قید کر دیا تاکہ بات عوام تک نہ پہنچے۔ قید میں بھی حضرت یوسف کا حلم اور دانش لوگوں پر اثر ڈالنے لگا۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بعد میں رہا ہو گیا۔ جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کو نگل رہی ہے، تو کسی کو تعبیر نہ آئی۔ تب ساقی کو یاد آیا کہ قید میں ایک شخص خوابوں کی تعبیر بہت عمدگی سے بتاتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا، لیکن اپنے رہائی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروانے کی شرط رکھی۔ جب زلیخا نے اعتراف کیا کہ یوسف بے قصور ہیں تو آپ کو عزت کے ساتھ رہا کیا گیا۔ بادشاہ نے آپ کی عقل و حکمت سے متاثر ہو کر آپ کو مصر کے خزانے کا نگران مقرر کیا۔ ایک وقت آیا جب مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑا۔ حضرت یوسف کی دور اندیشی سے اناج کا ذخیرہ محفوظ تھا۔ لوگ دور دور سے غلہ لینے آتے۔ انہی میں حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، لیکن یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے ان سے نرمی سے بات کی لیکن اپنی پہچان ظاہر نہ کی۔ حضرت یوسف نے ایک چالاکی سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو یوسف نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ بھائی شرمندہ ہوئے، معافی مانگی اور حضرت یوسف نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے والد کو مصر بلایا۔ حضرت یعقوب کی بینائی غم کی شدت سے چلی گئی تھی، لیکن یوسف کا قمیض لے کر جب اس کے چہرے پر رکھا گیا تو بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب اور تمام خاندان مصر آ گئے اور حضرت یوسف نے سب کو شاہی عزت سے نوازا۔ وہی خواب جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے، بالآخر حقیقت بن گیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے سامنے جھک گئے۔ اس لمحے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو آزمائشوں سے نکالا، عزت دی اور والدین سے ملا دیا۔
اپنے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی، یہ آسمانوں اور زمین کے خالق تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ حضرت یوسف کی عظیم داستان ہے جو صبر، عزت اور اللہ پر یقین کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد تباہی لاتا ہے، لیکن صبر، تقوی اور اللہ پر یقین انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت یوسف نے ہر آزمائش میں صبر کیا، کبھی بدلہ نہ لیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہ داستان نہ صرف نبی کی عظمت بیان کرتی ہے بلکہ ہر انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، چاہے انسان کنویں میں ہو یا قید خانے میں۔ حضرت یوسف کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، حلم، عفو اور توکل جیسے اوصاف اپنانے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔